جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے نظم کا مرکزی خیال اور یا پھر نظم کا خلاصہ۔ تو یہ دونوں سوال جو ہیں یہ آپشن کے طور پہ آتے ہیں جماعت نہم میں بھی اور جماعت 11ویں میں بھی۔ جماعت نہم میں مرکزی خیال یا خلاصہ جو ہے یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، جبکہ جماعت 11ویں میں یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ کیسے لکھنا ہوتا ہے اور اس کو لکھنے کے لیے کیا چیزیں کیا باتیں ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ مرکزی خیال سے مراد کیا ہے۔ مرکزی خیال سے مراد نظم کا مفہوم یا سینٹرل آئیڈیا ہے، یعنی پوری نظم کا جو نچوڑ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا سینٹرل آئیڈیا کہہ سکتے ہیں، وہ آپ نے لانا ہے اپنے ذہن میں۔ وہ کیسے آئے گا؟ آپ نے پوری نظم کا احاطہ کرتے ہوئے، پوری نظم کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ کم از کم 2 سے 3 بار آپ اس کو پڑھیں، اور اس پوری نظم کا جو ہے وہ آپ نے احاطہ کرنا ہے، اور جو لائنیں آپ نے پھر اس کی مرکزی خیال کی لکھنی ہیں وہ اس طرح کی آپ نے لکھنی ہے کہ جو پوری نظم کو جو ہے وہ کور کر رہی ہوں، پوری نظم کا احاطہ کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ دوسرا پوائنٹ کہ پوری نظم میں سے ایک ترتیب کے ساتھ اہم باتیں مختصر اور جامع انداز میں 4 سے 6 سطروں یا لائنوں میں لکھنا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے نظم کو 2 سے 3 دفعہ شروع سے آخر تک پڑھا، اور آپ نے اس کے اندر دیا گیا پیغام یا مفہوم جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھایا، اور پھر آپ نے اس مفہوم یا اس تھیم کو جو ہے وہ 4 سے 6 لائنوں میں خود سے لکھ دیا، تو یہ مرکزی خیال ہوا۔ نمبر 3، مؤثر مرکزی خیال لکھنے کے لیے مطلوبہ نظم کے تھیم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے پوری نظم کو 3 سے 4 بار غور سے پڑھنا بنیادی شرط ہے۔ جو میں پہلے بھی آپ کو یہی بات بتا چکا ہوں کہ آپ نے نظم کا تھیم سمجھنے کے لیے، ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ اس میں اصل پیغام کیا دیا گیا ہے، وہ پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ نے 2 سے 3 دفعہ اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کا مفہوم جو ہے وہ ذہن میں لاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاعر اتنے سے جو ہے وہ اتنے سے ایک شعر میں یا 2 مصروں میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ نمبر 4، یہ ذرا بات غور سے سنیے گا کہ نظم کو پوری طرح پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اپنے الفاظ میں 4 سے 6 سطریں خود سے لکھیں۔ مرکزی خیال یہی مرکزی خیال ہوگا، کیونکہ مرکزی خیال تخلیقی چیز ہے۔ تخلیقی مین کریٹیو ہے، یہ کوئی رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے۔ تخلیقی سے مراد جو آپ خود سے اپنے صلاحیت یا اپنی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے لکھیں گے، تو یہ تخلیقی چیز ہے جو بار بار لکھنے کی مشق کرنے سے بہترین ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر بیٹے دیکھا جائے تو جو اردو ہے رائٹنگ کے حوالے سے یا ویسے بھی تشریح اگر دیکھی جائے تو یہ لکھنے کی چیز ہے۔ اردو لکھنے سے بہتر ہوتی ہے، پڑھنے سے آپ کی ووکیبلری اچھی ہوگی، لکھنے سے آپ کی رائٹنگ بہتر ہوگی۔ تو یہ پریکٹس ہے، جس قدر آپ پریکٹس کریں گے لکھنے کی اسی طرح آپ بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے۔ تو مرکزی خیال رٹا لگانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے لکھنے والی چیز ہے۔ اگر 10 طلباء اور طالبات خود سے مرکزی خیال لکھیں گے تو ان تمام طالب علموں کا مرکزی خیال مختلف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تخلیقی فرق ہوگا ان میں۔ مرکزی خیال اس لیے یہ کوئی مستند نہیں کہ کسی گائیڈ یا نوٹس میں لکھا گیا مرکزی خیال یا خلاصہ حرف آخر ہے اور بس یہی لکھنے سے نمبرات آئیں گے۔ تو بعض اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ پبلشرز کے
کچھ اداروں کے نوٹس جو ہیں وہاں سے وہ ان چیزوں کو رٹا لگا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حرف آخر ہے اور یہ بالکل اتھینٹک اور ٹو دی پوائنٹ اور بالکل جو ہے وہ اچھا لکھا ہوا فائنل ہے اور یہی بورڈ میں لکھنے سے پورے نمبر آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ وہ پڑھیں، اس کو بھی دیکھیں، پڑھیں، آپ کو ایک آئیڈیا آئے گا، لیکن اس کے بعد پھر آپ خود سے لکھیں اپنے الفاظ میں. تو یہ ایک اچھی اور تخلیقی جو ہے وہ چیز ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ نوٹس میں لکھا گیا مرکزی خیال یا خلاصہ حرف آخر ہے اور بس یہی لکھنے سے نمبر ہاتھ آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اچھا اور بہتر لکھ لیں. تو لہٰذا یہ خود سے لکھنے کی چیز ہے، خود سے لکھیں اور مشق کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی تخلیقی صلاحیت نکھرے گی اور یہ آپ کو لکھنا آسان ہو جائے گا. اگلا پیج، 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایک بار لکھنے کے بعد آپ نے نظم پڑھی، مرکزی خیال، نچوڑ، سینٹرل آئیڈیا ذہن میں بٹھایا، آپ نے کوشش کی اس کو ایک دفعہ لکھنے کی، لیکن آپ نے اس کو پڑھا جب تو آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں، ایک تو ایک آدھ لائن بھی کم ہو رہی ہے اور دوسرا اس میں یہ پوائنٹ اگر آ جائے تو بہتر ہے. پھر آپ اس کو 2 یا 3 دفعہ اور لکھیں. اس سے آپ کی مشق بھی ہو جائے گی اور آپ اس میں پرفیکٹ بھی ہو جائیں گے اور وہ ایک اچھا مستند جب وہ ہو جائے گا. نمبر 6 پر مرکزی خیال لکھتے ہوئے کوئی بھی حوالہ کسی بھی شکل میں لکھنے سے گریز کریں، کیونکہ مرکزی خیال تو پہلے ہی نظم کو مختصر اس کا تھیم یا مفہوم جو دیا گیا ہے اس میں پیغام، اس کو مختصر بیان کرنا ہے. تو جب آپ اس میں کوئی حوالہ لکھ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی روح کو ہی ختم کر دیا. تو اس لیے جو ہے یہ مرکزی خیال جب آپ لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں کوئی شاعر کا تعارف یا اس کے انداز بیان یا اس کی خوبیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مرکزی خیال آپ نے نظم کا لکھنا ہے نہ کہ شاعر کا. تو اس لیے تعارف لکھنے سے گریز کریں. نمبر 7، جماعت نہم میں مرکزی خیال 4 سے 6 سطریں یا لائنیں ہونی چاہیے، جبکہ جماعت 11ویں کے طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ 6 سے 8 سطریں لکھ سکتے ہیں. نمبر 8 پر ہے جی مرکزی خیال کا سوال بورڈ کے امتحان میں 5 نمبرات کا آتا ہے. اور نمبر 9 پر ہے جی مرکزی خیال کا سوال 8 سے 10 منٹ میں لکھیں. یہ تھے وہ اہم پوائنٹس یا اہم چیزیں. اب ہم دیکھتے ہیں مرکزی خیال. یہ میں نے بھی لکھا ہے، میں نے بھی خود سے لکھا ہے، آپ ذرا دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں اور پھر خود سے لکھنے کی مشق کریں. اب یہ مرکزی خیال ہے نعت کا، اور یہ نعت ہے جماعت نہم کی امیر مینائی کی لکھی ہوئی. دیکھیں، میں نے شروع میں کوئی تمہید نہیں بتائی، میں نے شروع میں کوئی شاعر کے بارے میں نہیں لکھا، اس کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ صرف اس کا نام لکھا کہ شاعر امیر مینائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہی میری کامیابی کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک عرش اور فرش دونوں پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے. تو یہ جو ہے وہ ایک مرکزی خیال ہے جو میں نے سمجھا، میں نے دیکھا. اسی طرح آپ نے بھی اس نظم کو، نعت کو 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر خود سے ٹرائی کرنی ہے لکھنے کی. ٹھیک ہے، تو وہ 1-2 دفعہ آپ لکھیں گے تو آپ اس میں پرفیکٹ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کی پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے شیٹ پر یا صفحے پر. تو اس کا سٹائل یہ ہے، آپ سوال نمبر لکھیں. سوال نمبر عموماً یہ 5 یا 6 ہوتا ہے، مختلف 9th میں الگ ہوتا ہے اور فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ اس کا سوال نمبر الگ ہوتا ہے. بہرحال جو بھی آئے آپ نے وہ سوال نمبر دینا ہے. نیچے آپ نے مرکزی خیال کی ہیڈنگ دینی ہے اور مرکزی خیال کے بعد آپ نے جس نظم کا لکھ رہے ہیں مرکزی خیال اس کا عنوان لکھیں، پھر شاعر کا نام ایک سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر لکھ کر پھر اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے مرکزی خیال لکھنا. اور 4 سے 6 لائنیں، ایک آدھ لائن بڑھ بھی سکتی ہے، نو ایشو، لیکن آپ نے کم از کم 4 لائنوں کا اور زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 لائنوں کا لکھنا ہے. تو یہ تھا مرکزی خیال.
تو پہلے ہم نے بات کی تھی مرکزی خیال کے بارے میں، اور یہ تقریباً صرف جو ہے وہ جماعت النحم میں ہی آتا ہے مرکزی خیال، لیکن آپشن ہوتی ہے خلاصے کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ اب خلاصہ جو ہے یہ جماعت 11ویں میں بھی آتا ہے اور اس میں آپشن نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ 10 نمبر کا آتا ہے، اور جماعت النحم میں اس کے ساتھ آپشن ہوتا ہے مرکزی خیال کا، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ نظم کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے۔ پہلی چیز، خلاصہ سے مراد نظم میں بیان کیا گیا موضوع یا مضمون مختصر طور پر اپنے الفاظ میں یوں بیان کرنا کہ شاعر کا مقصد پورا ہو جائے اور دیا گیا پیغام واضح ہو جائے۔ خلاصے کے شروع میں شاعر کا تعارف لکھنے سے گریز کریں۔ نمبر 2، نظم کا خلاصہ لکھنے کے لیے نظم کے پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک یعنی مقطع تک، مطلع سے لے کر مقطع تک تمام اشعار کا مفہوم اشعار کی ترتیب کے لحاظ سے لکھتے جائیں۔ یعنی آپ نے پہلا شعر پڑھا، اس کا مفہوم 1-1.5 لائن میں لکھا، پھر ساتھ دوسرے کو ملا لیا، تیسرے کو، اسی طرح ترتیب سے لکھتے جائیں تو وہ آپ کا خلاصہ بنتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہر شعر کا مفہوم 1 سے 1.5 لائن کا ہونا چاہیے، یعنی اس میں تفصیل نہیں کرنی، آپ نے بیان کرنی، وضاحت نہیں کرنی، مختصراً بس مفہوم لکھتے جائیں، اور اس طرح لکھیں کہ تمام اشعار کا مفہوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیوست ہوتا جائے، جڑتا جائے، ٹھیک ہے، جس طرح لڑی میں پروئی ہوئی کوئی چیزیں، اس طرح مطلب ان کے درمیان ربط اور تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے، تو اس طرح آپ نے لکھتے جانا ہے۔ نمبر 4، خلاصہ لکھتے ہوئے کوئی بھی حوالہ کسی بھی شکل میں لکھنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ خلاصہ ہے، تشریح نہیں ہے۔ تو یہی میں نے آگے بات آپ کو مرکزی خیال میں بھی بتائی، جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے اس میں بھی آپ نے کسی طرح کا کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس نہیں لکھنا۔ کیوں کہ آپ پہلے ہی خلاصہ لکھ رہے ہیں، یعنی نظم کا جو پیغام ہے اس میں مختصر لکھ رہے ہیں، تو جب کسی چیز کو مختصر کیا جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی ریفرنس یا حوالہ نہیں دیا جاتا۔ نمبر 5، خلاصہ تخلیقی چیز ہے جو بار بار لکھنے کی مشق کرنے سے بہترین ہو جاتی ہے۔ خلاصہ رٹا لگانے والی چیز نہیں، بلکہ یہ مرکزی خیال بلکہ جو ہے وہ یہ خود سے لکھنے والی چیز ہے۔ اگر طلبہ اور طالبات خود سے مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں گے تو ان تمام طالب علموں کا خلاصہ یا مرکزی خیال مختلف ہوگا، اس لیے یہ کوئی مستند نہیں کہ کسی گائیڈ یا نوٹس میں لکھا گیا مرکزی خیال یا خلاصہ حرف آخر ہے اور بس یہی لکھنے سے نمبرات آئیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اچھا اور بہتر لکھ لیں، لہٰذا خود سے لکھیں اور مشق کرتے رہیں۔ تو پہلی بات ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو مرکزی خیال میں بھی بتائی، خلاصہ بھی تخلیقی چیز ہے، یہ خود سے لکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ جیسے کوئی مووی دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کوئی کہانی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو کہا جائے کہ بیٹا اس کو ذرا بتاؤ مختصر کیا پڑھا آپ نے، کیا سمجھ آئی، تو بالکل اسی طرح آپ نے جو ہے وہ جب کوئی نظم پڑھنی ہے تو اس کو بھی آپ نے اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 10 طلبہ اس کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو 10 کے الفاظ مختلف ہوں گے، کیونکہ ہر کے الفاظ اپنے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے اپنے ذہن سے لکھے گا، تو اس میں یہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ تمام طلبہ جو ہے وہ ایک ہی لکھا ہوا لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے رٹا نہیں لگانا، خود سے لکھنا ہے۔ نمبر 6 ہے، خلاصہ لکھنے کا سوال بورڈ میں 5 نمبرات کا آتا ہے، اور نمبر 6 یا 7 جو ہے کہ خلاصے کا سوال جو ہے وہ 10 سے 12 منٹ میں لکھنے کی مشق کریں۔ تو یہ دونوں کلاسز کے لیے ہے، نحم اور 11ویں کے لیے، لیکن نحم میں جو ہے وہ یہ 5 نمبر کا آتا ہے، جبکہ جماعت 11ویں میں یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اہم چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں خلاصہ لکھتے ہوئے، اور اس کے بعد ابھی ہم مشق اس کی کرتے ہیں لکھنے کی، جیسے مرکزی خیال لکھنے کی مشق کی، تو میں نے بھی یہاں مرکزی خیال کے بعد خلاصہ لکھنے کی مشق کی ہے، اور یہ مشق ہے نعت کی، اور نعت جو ہے یہ جماعت نحم کی ہے، جو کہ حمد ہے جو کہ الطاف سنہالی کی لکھی ہوئی ہے۔
تو میں نے جو ہے وہ یہ 8-10 لائنیں جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی ہے. دیکھتے ہیں. شاعر مولانا الطاف سنہالی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے دل و جان رب کائنات کے قبضے میں ہیں، اور انسان کے ذمے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ضروری ہے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو جاننے والا بھی نامحرم کی طرح ہو جاتا ہے، اور اللہ کا فقیر اپنی کملی میں ہی خوش رہتا ہے. وہ بادشاہوں کے قیمتی کپڑوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. شاعر کہتا ہے کہ رنج و مصیبت میں بھی اللہ ہی واحد سہارا ہوتا ہے اور ہر چیز پر محیط دکھائی دیتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام صبح صبح ہر گھر میں پہنچتا ہے. آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کا انداز بیان باقی تمام شاعروں سے منفرد اور الگ ہے. تو یہ بیٹے میں نے خود سے لکھا، ٹھیک ہے، میں نے خود سے کوشش کی، ٹرائی کی، مشق کی، تو میں جو ہے وہ یہ 8-10 سطریں لکھنے کے قابل ہوا. اسی طرح آپ نے بھی کوشش کرنی ہے خود سے لکھنے کی. بک کھولیے، سامنے رکھیں، نظم کو پڑھیں، 2 سے 3 بار پڑھیں، پھر بے شک پہلی دفعہ آپ جو ہے وہ خود سے اوپر سے دیکھ کر مفہوم ترتیب کے ساتھ لکھنے کی مشق کر لیں اور اوپر سے دیکھ کر لکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو آپ نے لکھا پہلی دفعہ اس کو پڑھیں اور پھر اگلی دفعہ آپ زبانی لکھیں. تو اس طرح 1-2 دفعہ جب آپ زبانی لکھیں گے تو آپ کی مشق جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی، جس سے جو ہے وہ آپ کی تخلیقی جو صلاحیت ہے وہ مزید نکھر جائے گی. تو اس طرح جو ہے وہ یہ لکھنے کی چیز ہے. اب ہم اس کا دیکھتے ہیں جی کہ شیٹ پر اس کی رونمائی کیسے کرنی ہے. تو سیم سوال نمبر لکھیں گے پہلے، اس کے بعد نظم کا خلاصہ، اور نیچے حمد ہے، میں نے حمد کا لکھا. آپ جو بھی آپ کا خلاصہ جس بھی نظم کا لکھنے کا کہا جائے گا، اگر برسات کی بہاریں ہیں تو وہ لکھیں گے، اور اگر جو ہے وہ میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے تو وہ لکھیں گے، اور جو بھی نظم جس کا بھی دیا گیا ہو کہ اس نظم کا خلاصہ لکھیں، تو وہ آپ اس کا عنوان لکھیں گے اور پھر شاعر یا اس کا نام اور آگے لکھ کر آپ اس کا خلاصہ لکھ دیں گے. تو یہ تھا بیٹے آج کا لیکچر، اور مختصر سا تھا. امید ہے کہ خلاصہ اور مرکزی خیال لکھنے کے متعلق جو آپ کے خدشات یا جو آپ کی پریشانیاں تھیں، جو مسائل تھے آپ کو، وہ امید ہے کہ اب آسانیوں میں بدل گئے ہوں گے. تو آخر میں آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور اس سے جو ہے وہ آگاہ لازمی کیجیے گا، تاکہ آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں اس کو مزید بہتر کر سکوں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.